میلاد ولادت، ولادت کا تو کوئی منکر نہیں، حضور کی ولادت کا تو کوئی بھی منکر نہیں۔ ولادت پہ خوشیاں تو کافر بھی مناتے تھے۔ جب حضور پیدا ہوئے ہیں، ابھی لاب کو پتہ لگا، اس نے اپنی بادی کو آزاد کر دیا خوشی میں کہ آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ ولادت تو کافر بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، مکے والے بھی مانتے تھے، دشمن بھی مانتے تھے، دوست بھی مانتے تھے، تو مقصد ولادت تو نہیں ہے نا۔ اگر مقصد صرف ولادت ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ دیکھو نا، آج اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ، تو ولادت کا اقرار کر کافر ہو جائے گا۔ اصل مقصد ولادت نہیں، بعثت ہے، یاد رکھو۔ حضور کی عظمت جو ہے وہ بعثت سے ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ بعثت ہے، مقصد صرف ولادت نہیں۔ یہی ایک بنیادی بات ہے جس کو ہمارے بھائی سمجھتے ہیں۔ بھائی تم حضور کی بعثت بھی خوشی مناؤ، نہ کہ صرف ولادت کی۔ بعثت کی خوشی مناؤ کہ اللہ نے حضور پر قرآن نازل کیا، جبریل بھیجا، تاج نبوت پہنایا، تاج رسالت پہنایا، اور آپ کو لیلۃ المعراج میں امام الانبیاء والمرسلین بنایا۔ اصل تو شان بعثت ہے، نہ کہ صرف ولادت۔ پیدا ہونے کے بعد 40 سال کی زندگی حضور نے مکے میں گزاری ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ جہاں سے حضور گزرتے کافر کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، اور سارے کہتے صادق الامین، سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے۔ یہ آج جس کعبے کا آپ طواف کریں، کہہ دو الحمدللہ، اللہ سب کو نصیب کرے۔ جنہیں نہیں ہوا اللہ انہیں بھی نصیب کرے، اور جنہیں نصیب ہوا ہے ان کا طواف قبول ہو جائے۔ اصل بات ہے قبول ہو جائے، قبول ہو جائے نا، ایک طواف بھی کافی ہے، وہ جہنم سے آزاد کرا دے۔ اور اگر قبول نہ ہو، ساری زندگی کرتے رہو۔ طواف تو کافر بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور بڑے شوق سے کرتے تھے، اور ان کا عقل دیکھے، کپڑے اتار کے کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کہتے کہ ہم احترام کر رہے ہیں۔ کیسے احترام؟ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو کعبے میں کیسے لیں؟ چلو اگر کپڑوں میں گناہ کرنے سے کپڑے اتار دیے تو جسم کے جس حصے نے گناہ کیا ہے اس کو بھی پھینک دو۔ صرف کپڑے پھینکنے سے کیا ہوگا؟ بازا کرے۔ تو بات سمجھیں، جب قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، الحمدللہ بڑی تفصیل ہے، تعمیر ہو گئی۔ اس کعبے کی تعمیر 11 دفعہ ہوئی ہے، یاد رکھو۔ اب مسئلہ آ گیا حجر اسود کا۔ اس پر تمام قبائل کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، جو قریشی تھے، ہاشمی تھے، بنو کلاب تھے، بنو ثقیف تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے۔ اب ہر سردار نے کہا کہ بھئی حجر اسود تو میں رکھوں گا، میں بڑا ہوں۔ دوسرے نے کہا کیوں؟ تم کیوں بڑے ہو؟ تم سے زیادہ میرا قبیلہ بڑا ہے۔ اس پر یعنی یوں اندازہ کریں گے، تاریخ میں موجود ہے
کہ ان سب نے اپنے نوجوانوں کو جمع کیا اور اپنی انگلیاں خون میں ڈال کے عہد کیا کہ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ آخر درمیان میں کچھ سمجھدار لوگ آئے، انہوں نے کہا یار اللہ کے گھر کو جھگڑے کا باعث بناتے، اللہ کا گھر ہے، خدا کے بندے اتنی بڑی محنت سے خدا کا گھر بنایا ہے، تو اب جھگڑا کر کے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تو کیا کریں، ہماری عزت جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ رات سارے سردار کعبے پہ بیٹھ جاؤ اور جتنے دروازے ہیں وہ بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رکھو۔ صبح صادق کو جو آدمی اس دروازے سے پہلے داخل ہو اس کا فیصلہ مان لو، وہ جو بھی ہو، کیونکہ ہمیں پتہ تو نہیں نا کون آئے گا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، لڑو نہیں۔ رات کو سارے بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے، اپنے اپنے دلوں میں دعائیں بھی مانگتے رہے۔ صبح صادق کا ستارہ چمکا تو دروازے سے محمد بدری کا چہرہ چمکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کھڑے ہو گئے، خوش ہو گئے، ابشرو ابشرو، مبارک ہو مبارک ہو، یا الصادق الامین، حضور آ گئے۔ جب حضور آئے تو انہوں نے عرض کیا حضور ایسے ہمارا جھگڑا ہے۔ ہر سردار کی تمنا ہے کہ کعبہ شریف میں حجر اسود میں رکھوں تاکہ قیامت تک میرا نام زندہ رہے نا۔ حضور نے فرمایا جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، اس کو زمین پہ بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے اس پہ رکھ دیا، فرمایا سارے چادر کا کونا کونا پکڑ لو، لڑو نہیں، سب پکڑ لو، سب اٹھا کے لے چلو کعبہ شریف تک۔ سب اٹھا کے لے آئے۔ جب دیوار کے قریب پہنچے ہوئے اب ٹھہر جاؤ، اب کعبے کے اندر محمد مصطفیٰ رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود رکھا، سب راضی ہو گئے۔ یعنی کوئی جھگڑا ہی نہیں نا حضور سے، حضور پہ جان چھڑکتے ہیں، حضور کے حکم پر ہر قسم کی تعمیر۔ اصل جھگڑا ولادت نہیں بعثت ہے، تم ولادت مان رہے ہو اور بعثت کو بھولے ہوئے ہو۔ اب جھگڑا کب شروع ہوا؟ جب حضور نے بلایا، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جب ضرب لگی توحید کی اور آلیہ باطلہ کی گردنیں اڑ گئیں اور اللہ کا اثبات ہوا، اب کافر چیخ پڑے اچھا اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ اور ایک خدا سارے کام کیسے کرتا ہے؟ یہ تو ہمارے اتنے خدا ہیں، کوئی کام کسی کے ذمہ ہے، کوئی کسی کے ذمہ ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آپ نے ایک بنا دیا۔ تو جھگڑا بعثت سے ہے، ولادت سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ پیدا تو سب ہوتے ہیں، ولادت تو سب کی ہوتی ہے، مولود تو سب ہوتے ہیں، میلاد تو سب کا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ میلاد پہ جو رسم ہے، جو لائٹنگ ہے، جو جھنڈیاں ہیں، صحیح اصول پہ اگر چلیں تو میلاد کی رسم کا تعلق نصارہ سے ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ آج بھی وہ کرسمس مناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ آج بھی ان کی تاریخ جو ہے 2017 کیا ہے؟ اگر اسے چھوٹا سا میم یعنی میلادی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا اجلاس بلایا، کبھی تاریخ کے بغیر کام نہیں چلتا،
تو ہم مسلمانوں کو بھی تو اپنی تقویم بنانی چاہیے. تو کسی نے کہا جی ہم بھی حضور کے جس دن پیدا ہوئے ہیں میلاد سے تاریخ شروع کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ تو بڑی عیسائیوں کی تقلید ہو گئی. انہوں نے عیسیٰ کی پیدا ایسے شروع کی, ہم حضور کی پیدا شروع کی, یہ کوئی بات تو نہ ہوگی. تو بعض صحابہ نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ ایسا کریں کہ جس تاریخ کو قرآن اترا ہے نا وہاں سے شروع کریں, کہ آپ کو نبوت تو اس دن ملی ہے نا جب جبریل آیا ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے کیسے ہو سکتا ہے, قرآن تو 20 سال اترا ہے, تو کس تاریخ کی بنیاد رکھیں؟ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آخر مشورے کے بعد حضرت عمر نے خود تجویز کیا اور فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ جب حضور نے ہجرت کی ہے, ہجرت کے بعد اسلام کو پر لگے, پھر اسلام اونچا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا, مشارق الارض و مغاربہا تک پہنچ گیا. تو ہم اپنی تاریخ کی ابتدا ہجری کریں, ہجرت سے کریں, نہ ولادت سے کریں نہ کسی نزول قرآن سے کریں, بلکہ جب ہجرت کی ہے. اس لیے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے؟ ہجری. کہ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے تو کیا ہے؟ ہجری. چاند سے ہم اعتبار کریں گے تاریخ ہجری سے, اور اس کا مدار جو ہے وہ چاند پر ہے نہ کہ سورج پر. میلاد کا مدار سورج پر ہے, چاند پہ نہیں ہے. چاند کے 28 دورہ 28 دن میں دورہ مکمل کر کے چاند غائب ہو جاتا ہے. اب یا 29 کو ظاہر ہوگا یا 30 کو ظاہر ہوگا. سورج کا دور جو ہے وہ 360 دن میں مکمل ہوتا ہے, اور سورج کا دور جو ہے وہ ماں سوا دوربینوں کے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. چاند کا مسئلہ جو ہے اتنا آسان ہے, ایک بدوی دیکھ کے بتا دے آج چاند بڑا لگ رہا ہے, پہلی رات کا نہیں, آج یہ دوسری رات کا ہے. پہلے وہ ہلال ہوتا ہے, ہلال کے بعد قمر بنتا ہے, اور جب 13, 14, 15 کی راتیں آتی ہے تو وہ بدر بنتا ہے. اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, پھر گھٹتے 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 کل رجول الکریم ہو, جیسے ایک یعنی کھجور کی ایک شاخ باریک ہو کے پرانی ہو جائے ایسے سوکھ جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ڈوب جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیو مون جو ہے وہ پیدا ہوتا. تو چاند جو ہے اتنا آسان ہے کہ ہر مسلمان دیکھ کے یار آج تو ماشاءاللہ 14 کا چاند لگتا ہے. اس لیے ہماری تاریخ ہجری ہے, نہ میلادی ہے, نہ نزول قرآن سے ہے. تو اصل مقصد جو ہے وہ بعثت ہے نہ کہ ولادت ہے.